الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا لہ۔ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کے ہر معاملے میں بھلائی ہوتی ہے، اور یہ چیز مومن کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی۔ اگر اس پر خوشی کے حالات آئیں تو وہ شکر کرتا ہے، اور یہ شکر اس کے لیے اچھائی ثابت ہوتا ہے، اور اس پر تکلیف کے حالات آئیں تو وہ صبر کرتا ہے، اور یہ صبر کرنا اس کے لیے اچھائی ثابت ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں کتاب الزہد والرقائق میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2999۔ انسان اچھا ہو یا برا، زندگی میں اسے مختلف حالات سے گزرنا ہی پڑتا ہے، کبھی راحت، کبھی تکلیف، کبھی خوشی، کبھی رنج و غم، کبھی کامیابی، کبھی ناکامی۔ انسان کی زندگی ایک حال سے دوسرے حال میں کروٹیں بدلتی رہتی ہے۔ جو انسان کائنات کو محض ایک مشین کی طرح مانتا ہے، وہ اپنے اطراف اور خود اپنی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو مادی اسباب ہی سے جوڑ کر دیکھ پاتا ہے۔ وہ ہر چیز کی توجیہ محض فطرت کے قانون کی روشنی میں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کامیابی کو اپنی کوشش کا نتیجہ مانتا ہے، اور ناکامی کو اسباب کی کمی یا دوسروں کی سازش کا نتیجہ۔ کامیابی اسے غرور و تکبر میں مبتلا کرتی ہے، اور ناکامی افسوس اور مایوسی میں۔ اس کی نگاہ اپنی ذات اور مادی اسباب کے افق سے اوپر نہیں اٹھ پاتی۔ اس کے برعکس ایک مومن اگرچہ اسباب اور نتائج کے قانون کو ضرور مانتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس بات پر بھی ایمان رکھتا ہے کہ تمام اسباب اور وسائل، تمام کوششیں اور محنتیں اللہ کی مشیت اور اس کے فیصلے کے تابع ہوتی ہیں۔ وہ اس بات کو کبھی نہیں بھولتا کہ زندگی میں پیش آنے والے حادثات اور خوشی کے واقعات کا آخری سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، وہ جس پر چاہتا ہے راحت اور مسرت کے حالات ڈالتا ہے، اور جس پر چاہتا ہے تکلیف اور مصیبت کے۔ زندگی کے بارے میں نظریہ مومن کو ہر حال میں اللہ سے جوڑے رکھتا ہے۔ اچھے حالات اسے اللہ کا احسان مند بندہ بناتے ہیں، اور برے حالات اسے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے والا۔ اچھے حالات میں وہ فخر اور گھمنڈ کی بجائے شکر کرتا ہے، اور برے حالات میں شکایت اور مایوسی کی بجائے صبر۔ یہ چیز مومن کے لیے نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی خیر ثابت ہوتی ہے۔ شکر کے جذبات اس کی توحید اور عبودیت کو مزید پختہ کرتے ہیں۔ اللہ کی عطا پر نگاہ اس کے دل میں سخاوت اور مخلوق سے ہمدردی کے جذبات بھی پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا اور اس کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر صبر کر لینا مومن کو جذباتی قدم اٹھانے اور مایوس ہونے کی بجائے اچھے حالات کا انتظار کرنے اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے مصیبت میں اچھے مستقبل کی امید پر آمادہ کرتا ہے۔ اس طرح مومن پر آنے والے حالات اللہ سے اس کے قرب اور اس کے اجر و ثواب میں اضافے ہی کا ذریعہ بنتے چلے جاتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ان حالات کے نتیجے میں اس کی شخصیت بھی مزید نکھرتی چلی جاتی ہے، اور وہ پہلے سے بہتر انسان بن جاتا ہے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔